السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن نفاذ اردو پاکستان میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس شخصیت کا ہم تعارف کروانے جا رہے ہیں ان کا تعلق ہے لاہور پاکستان سے، اور انجمن نفاذ اردو کے ساتھ ان کا ساتھ شروع دن سے ہے، اور بہت ہی خوبصورت اور عمدہ کلام لکھنے والے معزز ہستی عامر یوسف صاحب کا آج ہم آپ کو تعارف کروانا چاہیں گے، مگر اس سے پہلے ان کا ایک تعارفی کلام آپ کی نظر کرنا چاہوں گی۔ کشمیر کے حوالے سے لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ سب کی سماعتوں کے نام۔ میرے ماضی کے اسیران حرم آ تجھ سے پوچھنا ہے کہ وہ آزاد فضا کیا ہوگی، جس کی چاہت میں بھلایا تھا غم دنیا کو، اے صنم حسن کی دلشاد جزا کیا ہوگی۔ ہم کے دھتکارے ہوئے خوابوں کے مردود وفا، جو ستم کوش سیاہ راتوں کے ملزم ٹھہرے، جو چلے آئے بہت دور سر منزل تک، تیری آنکھوں کے کٹہرے میں وہ مجرم ٹھہرے۔ میرے محبوب میرے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی قسم، ہجر کی رات سے پھولوں کی مہک آتی ہے، آ کے ماہتاب اسی بام پہ برسی ہے خلش، دل کی برسات سے یادوں کی کسک آتی ہے۔ دل نے چاہا تھا تیرا خواب، تیرا دکھ تیرا درد، ایک سیاہ رات کی تعبیر سحر ہو جائے۔ ہم نے چاہا تھا گرا تیرا یہی اشک فشاں، شب کے مقتل سے گزر کر ہی گوہر ہو جائے۔ تجھ سے وابستہ تھی آزادی شب ہجراں کی، ایسی آزادی کے پچھتائے تو پچھتا نہ سکے۔ ہم نے نغموں میں کیا کھویا کیا پایا ہے، جس تیرے ہونٹوں پہ یہ آئے بھی تو گا نہ سکے۔ کہکشاں پائی اجالوں کی تمنا پائی، دام و صیاد سیاہ رات کے ساما پائے، ایک سحر کے لیے ہر خواب سلگتا پایا، ہم نے فریاد کی ہر رات میں زندہ پائے۔ دکھ کی وادی میں کہیں بیٹھ کے میرے ہمدم، دل کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے بہل جاتے ہیں۔ ظلم کے کوہ گراں ٹوٹتے ہیں روز نئے، جب سے بچ کے کہیں دور نکل جاتے ہیں۔ روز گرتا ہے لہو دل کا پرانے غم سے، دکھ کی وادی میں بھلا دیوی کہاں رہتی ہے۔ خواب جلتے ہوئے بجھ بجھ کے بھڑکتی ہوئی آگ، خواب جلتے ہوئے بجھ بجھ کے بھڑکتی ہوئی آگ، پوچھنا مت کہ وہ آزادی کہاں رہتی ہے، پوچھنا مت کہ وہ آزادی کہاں رہتی ہے۔ جی جناب، یہ خوبصورت کلام تھا عامر یوسف صاحب کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ۔ اب ان کے بارے میں کچھ تعارفی الفاظ آپ کی گوشہ گزار کرنا چاہوں گی۔ عامر یوسف صاحب کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے۔ ان کے 2 مجموعے ابھی تک شائع ہو چکے ہیں، چاند کے ساتھ اور تم دل میں رہتے ہو کے نام سے۔ ان کی شاعری کے بارے میں کہنے سے پہلے چند الفاظ آپ کی نظر کرنا چاہوں گی کہ شاعری انسانی تجربے کا لطیف اظہار ہے، خواہ داخلی ہو یا خارجی تجربہ، کیونکہ انسان اپنے تجربے کی بنیاد پر ہی لکھتا ہے اور اسی کا اظہار روایتی انداز سے کرتا ہے۔ عامر یوسف صاحب اس اظہار کو روایتی انداز سے ہٹ کر جدید انداز کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ عامر یوسف صاحب نے اپنی شاعری کا اظہار نئے سلیقے اور انداز سے کیا ہے۔ انہوں نے غزل میں نئے استعاروں کی کہکشاں سجائی ہے۔
شاعری ان کے دل اور روح سے پھوٹ رہی ہے، جس میں تمام ذاتی تجربے اور مشاہدے کی کرنیں جگمگا رہی ہیں۔ امیر یوسف صاحب نے اپنے شاعری مجموعے میں جو غزلیں شامل کی ہیں، وہ غزل کے مزاج، اس کے لطیف خیالات، جذبات، احساسات اور لفظوں کے استعمال کے حوالے سے منفرد ہیں اور خوبصورت رنگ لیے ہوئے ہیں۔ دل حزیں کے اندھیرے میں شام سے پہلے، ستارے یاد کے عامر اتر سوچتے ہیں۔ امیر یوسف صاحب کی شاعری میں توازن اور اعتدال نظر آتا ہے۔ مضبوط ارادے، اپنی ذات کی پہچان اور دنیا سے آگاہی کا احساس ملتا ہے۔ جذبوں کے ساتھ سوچ اور فکر کا سنگم بھی ہے۔ امیر یوسف صاحب زندگی کے شاعر ہیں، جن کے حرف حرف میں زندگانی سانس لیتی نظر آتی ہے۔ ان کے کلام میں پختگی اور خوبصورتی ہے، جو ان کی تخلیقی قوتوں کو بھرپور انداز میں واضح کرتی ہے۔ امیر یوسف صاحب وجدان کی کیفیت سے سرشار ہیں۔ ان کے لفظ پاکیزہ روح کے غماز ہیں اور ان کا اپنا لہجہ ہے، اپنے تصورات اور اپنا ہی انداز۔ انہوں نے دیانتداری اور خلوص کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور غم کی اوس میں بھیگی یادوں اور خوابوں کا مرقع پیش کیا ہے۔ یادوں کے سب چراغ بجھاتے گئے مگر اب تیرگی میں شامل جوانی کہاں ملے۔ امیر یوسف صاحب کے اشعار مضبوط ارادے لیے ہوتے ہیں، اپنی پہچان کراتے ہیں۔ زندگی کے مختلف روپ اور فلسفے کو انہوں نے اتنی آسانی اور سادگی سے بیان کیا ہے کہ ان کے شعروں میں تازہ کلیوں کی مہک محسوس ہوتی ہے۔